السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اخبارات میں اور کل کے اخبارات میں کراچی شہر میں موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹس شائع ہوئی ہیں۔ یہ جو کرائم ہے، جو بظاہر تو بڑا ایک معمولی کرائم لگتا ہے اور پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اس کو ایک عام سا ہی جرم سمجھ کے اس کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، پتہ چل سکے کہ اس میں پبلک کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پولیس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب ذمہ داریوں کی سمجھ آ جائے گی اور جہاں پہ ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہم نقائص کا شکار ہوتے ہیں تو ان نقائص کو دور کر کے کس طریقے سے ہم ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور پولیس اپنا کام کس طریقے سے بہتر انداز میں کر سکتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ کچھ فگرز شیئر کرتا ہوں۔ بڑے شہروں میں موٹر سائیکل چوری ہوئی ہیں تو یہ بڑے آپ کو ہوش ربا لگیں گے۔ اس سال ابھی اکتوبر کے مہینے تک 2023 میں کراچی سے 19,000 موٹر سائیکل چوری ہو چکے ہیں۔ لاہور کا ڈیٹا چیک کیا تو پتا چلا قریباً سال 2022 میں 22,000 موٹر سائیکل، سال 2023 کے ابھی تک کے عرصے میں تقریباً 23,000 موٹر سائیکل چوری ہو چکے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 23,000 خاندان اپنی جمع پونجی اور اپنی ایک بنیادی اور اہم سواری سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا سوشل ایشو ہے کہ اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے اور اس کو اگر انڈیویجول کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے کہ خیر ہے کسی ایک بندے کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ناظرین یہ بات ایسے ہے نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس جرم کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ آئے گی کہ اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں، جو اس کی مالی وجوہات ہیں اس جرم کی، وہ یہ ہیں کہ اب حال ہی میں ایک تو موٹر سائیکل کی جو پرائسز ہیں وہ ہزاروں سے لاکھوں میں چلی گئی ہیں ڈالر ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جب یہ چوری کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کو ڈسپوز آف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں جو عوام کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ڈیٹا کا بغور مطالعہ کیا تو جو رپورٹ کرنے والے اشخاص ہیں جن کے موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں، ہم کراچی کو ہی ایک ماڈل کے طور پہ لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ جو 50 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، اکثریت ان میں ان مدعی حضرات کی ہے جن کی عمر 50 سال سے کم ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے موٹر سائیکل کی حفاظت کا بندوبست اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طریقے سے جو میچور افراد ہیں، جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں، 50 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں، وہ ڈیٹا میں ان کی بہت کم آیا ہے کہ ان کے موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاید کم استعمال بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایسے ہے نہیں ہے۔ سڑکوں پہ آپ دیکھیں تو ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ موٹر سائیکل کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے اس کو یہ اسیس کر لیا کہ جو 50 سال سے کم عمر کے افراد ہیں وہ اپنے موٹر سائیکل کو کھڑا کرتے وقت یا تو اس کو پراپر لاک نہیں کرتے، اور جو اگر لاک استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی عام ہوتی ہے کہ وہ چوروں کے لیے اس کو کھولنا یا اس کو کاٹنا کٹر کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، ٹو ویلر کو، موٹر سائیکل کو، تو اس کو اس طریقے سے کھڑا کریں، دیکھیں جہاں پہ پارکنگ کا مناسب بندوبست ہے اور اگر وہاں پہ چوکی دار یا گارڈ کا نظام موجود ہے تو کوشش کریں اپنے جو ٹارگٹ پہ پیدل چل کے چلے جائیں اور ایسی جگہ پہ اپنا بائک کھڑا کریں جہاں سے اس کے چوری ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں، اور جب کھڑا کریں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا اپنا لاک بھی لگائیں اور اس کو جو آپ اس کو جس کو ہینڈل لاک یا کروک لاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو لگائیں۔ تو اس سے تو خاطر خواہ کمی آئے گی، ٹارگٹ ہارڈننگ ہو جائے گی اور چوروں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو آپ کی اس قیمتی اثاثے سے محروم کر سکیں۔ ہم آتے ہیں کہ جی پولیس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ پولیس کے پاس جب آپ موٹر سائیکل کی رپورٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ وہ اس کو بہت ہی عامیانہ طریقے سے اس جرم کو لیتے ہیں، اور جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں ان کی تفتیش میں وہ نقائص رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر موٹر سائیکل چوروں تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ اس سارے عمل میں پولیس کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیس اس کو ایک سیریس کرائم کے طور پہ اس کو اپنے پاس رجسٹر کرے کہ یہ ایک بہت ہی ایسا کرائم ہے کہ یہ اور کرائم کی مدر ہے۔ اسی موٹر سائیکل جو چوری ہوا ہے یا چھینا گیا ہے اس پہ
یہ اس کو بیچنے تک اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ یہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو استعمال کر کے بڑی بڑی وارداتوں میں اس کو استعمال کریں گے، جس میں رابریز ہیں، بینک رابریز ہیں، پرس سنیچنگ میں استعمال کریں گے چوری کے موٹر سائیکل کو۔ یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس موٹر سائیکل کی چوری ہونے کی امپلیکیشنز کتنی زیادہ ہیں۔ ناظرین، پولیس کے لیے جب وہ چوروں کو اگر کسی صورت میں گرفتار بھی جب کر لیتے ہیں تو وہ ان کو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں وہ لنک نہیں کر پاتے، جو موٹر سائیکل برآمد ہو گیا اور جو چور گرفتار ہو گیا ان کو آپس میں ان کا کوئی جوڑ نہیں بنا پاتے، جس کی وجہ سے وہ پھر عدالت سے یہ ملزمان بہت جلد بری ہو کے پھر ان وارداتوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ پولیس نے جب تک اس کام کو بہت سیریس انداز سے نہیں لینا تو یہ کام پھر ہوئے گا نہیں۔ اچھا، اب پولیس یہ کرتی ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے اب ایک جو ایس ایچ او کا علاقہ ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ G6 اسلام آباد کے علاقے کا ایک تھانہ ہے اپارا، جس کے پاس 2-3 سیکٹرز ہیں۔ جب فگرز آتے ہیں تو یہ تھانہ اپارا کے علاقے سے اتنے موٹر سائیکل چوری ہو گئے، تو وہاں کے جو لوکل آفیسرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی کرائم میپنگ کریں۔ کرائم میپنگ کی جو ٹرم ہے ناظرین، یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ ان سپاٹس کی نشاندہی کریں جہاں سے موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تھانہ اپارا کے علاقے میں پولی کلینک اور اپارا مارکیٹ، ایسی 2 جگہیں ہمیں کرائم میپنگ کے بعد پتہ چلتی ہیں جہاں سے موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں۔ جو لوکل پولیس ہے اس کے لیے یہ کام آسان ہو جانا چاہیے کہ وہ ان 2 مقامات پہ اس طریقے سے اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو استعمال کریں تاکہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو دقت پیش آئے اور وہ وہاں سے چوری کی وارداتیں نہ کر سکیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ناکے لگا لیتی ہے، اور جو عام شہری جو موٹر سائیکل کو استعمال کرنے والے ہیں پھر ان کو بھی اس چیکنگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاغذات دکھانے پڑتے ہیں، کبھی کاغذات نہیں ہوتے، پھر ان کے لیے پھر ان کی موٹر سائیکلیں بند کر دی جاتی ہیں، تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پولیس کو یہ چاہیے کہ وہ کرائم میپنگ کر کے، جیسے میں نے عرض کیا، ان علاقوں کو محفوظ کرے، سیکیور کرے جہاں سے یہ واردات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، جب خدا نہ خواستہ آپ کے موٹر سائیکل اگر چوری ہو گیا ہے اور آپ اس جرم کا شکار بن گئے ہیں تو اس کے بعد FIR کا مرحلہ آتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ 15 پہ فوری طور پہ، یا 1122 یا جو بھی جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کا جو ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے وہاں پہ آپ انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ ذہنی طور پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نہ آپ کو اپنے موٹر سائیکل کا بعض اوقات تو نمبر بھی نہیں یاد ہوتا جو رجسٹریشن نمبر ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنے موٹر سائیکل کا چیسز نمبر یا انجن نمبر ہوتا ہے۔ جب آپ FIR کرانے جاتے ہیں تو لا محالہ پولیس کو آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ دکھانا ہے جس سے آپ کی ملکیت اور آپ کے جو گاڑی کی موجودگی کا ایک ایسا ذریعہ ہو، جس اس ڈاکومنٹ کے ذریعے آپ ثابت کر سکیں کہ ہاں میری یہ بائک جو ہے وہ یہ رجسٹرڈ تھی اور یہ اس کی رجسٹریشن بک ہے یا اس کی ایک کاپی ہے، تو وہ آپ لے کے تھانے میں جائیں۔ اگر آپ کا بائک ان رجسٹرڈ ہے تو وہ چوری ہو گیا، اور ایسا اکثر بہت ساری موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے، پھر آپ نے اپنے جو جہاں سے آپ نے موٹر سائیکل خریدی ہے، تو مینوفیکچرر کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا موٹر سائیکل ڈیلر کا کوئی رسید ہے، وہ آپ کو لے کے جانا چاہیے تاکہ آپ کو بار بار پھر کے چکر نہ لگانے پڑیں تھانے کے۔ تو یہ میری گزارشات تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا جو بھی آپ نے کامنٹ کرنے ہیں کامنٹ سیکشن میں، وہ آپ ضرور کریں تاکہ ہم ان کے جوابات دے سکیں۔